اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. کیا تم دیکھتے نہیں؟ جن آنکھوں سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کبھی غور کرتے ہیں اس کے بند ہو جائے، بینائی چلی جائے، کیا عالم ہو؟ جن کانوں سے سن رہے ہیں بند ہو جائیں، سماعت محروم کر دیے جائیں اس سے، کیا عالم ہے؟ جس دماغ سے میری باتوں پر آپ غور و فکر کر رہے ہیں، ابھی 100 بلین نرو سیلز، کروڑوں کے اعتبار سے خلیات موجود ہیں. کتنا بڑا نظام ہے اللہ. دل آپ کا بھی دھڑک رہا ہے، میرا بھی دھڑک رہا ہے، گردے آپ کے بھی کام کر رہے ہیں، میرے بھی کام کر رہے ہیں، خون آپ کے وجود میں بھی دوڑ رہا ہے، میرے وجود میں بھی دوڑ رہا ہے. اور اللہ 2 مرتبہ کہتا ہے قرآن میں. سورہ ابراہیم میں کہا آیت نمبر 34 میں، سورہ نحل میں کہا آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تنہائی میں کبھی کیجئے نا، 10-15 مرتبہ دہرا لیجئے اس کو، غور کر لیجئے اللہ کی نعمتوں پر. آپ کا آگے بڑھنے کا جی نہیں چاہے گا انشاءاللہ. آنکھیں نہیں رکیں گی پھر آنسوں سے. یہ وہ محبت کا جذبہ ہے جس کی بنیاد پر اللہ اپنی عبادت کا مطالبہ کرتا ہے. یہ مجبوراً نہیں. جتنا اس کی نعمتوں پر غور و فکر ہوگا اتنا اس کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اتنا اس کے احکامات کو ماننا آسان ہوگا. پھر اللہ کی شریعت نعمت محسوس ہوگی، بوجھ محسوس نہیں ہوگی. اور اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نعمت دی ہے. فرمایا گیا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. تو یہ نعمت ہے جو شریعت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اس محبت والے جذبے کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. حاصل کلام کلمے کے پہلے حصے پر بات ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس کو سب سے بڑھ کر چاہا جائے، جس کی طرف سب سے بڑھ کر رجوع کیا جائے، توجہ کی جائے، اور جس کی عبادت کی جائے. تو غلام 24 گھنٹے غلام، اللہ کی عبادت بھی 24 گھنٹے ہو. خواہ وہ گھر کی زندگی ہو، وہ کاروبار کا معاملہ ہو، وہ مسجد کی زندگی ہو، وہ شادی بیاہ نکاح کا معاملہ ہو، میت کا معاملہ ہو، ولادت کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ سونا اور جاگنا ہو، 24 گھنٹے عبادت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مطالبہ ہے. اس کی تھوڑی سی وضاحت آگے اور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ہے کلمے کا پہلا حصہ، عبادت 24 گھنٹے. 24 گھنٹے وہ معبود ہے، ہم 24 گھنٹے بندے ہیں، 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مانتے ہیں. آگے چلتے ہیں بات کو لے کر، اس کا کچھ حصہ آخر میں اور آئے گا انشاءاللہ. کلمے کا دوسرا حصہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بہت آسان سی بات ہے، ترجمہ بھی ہمیں معلوم ہے الحمدللہ. لفظ رسول پر تھوڑی سی بات ہو جائے تو بات واضح ہوگی کہ اس چھوٹے سے کلمے میں کتنی بڑی معانی کے اعتبار سے قیامت پوشیدہ ہے. رسول کون ہوا کرتے تھے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے چنے گئے اللہ کے مخصوص بندے. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے ایمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش کوئی 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رہا، تاکہ یہ اعلان کر دیا گیا سورہ احزاب میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے بارے میں نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین. یہ ہمارا ایمان ہے. کیوں آیا کرتے تھے رسول؟ ان کا ایک بنیادی فریضہ اور کام یہ تھا کہ وہ انسانوں کے لیے اسوہ بنے، نمونہ بنے، تاکہ ان کی پیروی کی جائے. اب کیونکہ قرآن زیادہ گفتگو کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آخری رسول بھی وہی ہیں اور انہی کی تعلیمات محفوظ ہیں، تو ان کے ذمہ میں جو چند آیات ہیں ان کا حوالہ دے کر یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ رسولوں کی ذمہ داریاں کیا کیا تھیں اور کیا کیا فرائض تھے ان کے ذمہ. قرآن کہتا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. جو بھی رسول ہم نے بھیجے تو اس لیے کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی یقیناً اسی نے اللہ کی اطاعت. حاصل کلام یہ ہے، پہلا حصہ کیا تھا؟ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ کی. لیکن نمونہ کہاں سے آئے گا؟ رسول سے ملے گا.
اب ہمارے لیے آخری رسول نبی اکرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت اصلاً کس کی ہے؟ اللہ کی، لیکن ہو نہیں سکتی جب تک کہ عملاً اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کر لی جائے. تو پہلا بنیادی فریضہ یا ذمہ داری یا فنکشن رسولوں کا یہ رہا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے لوگوں کو جس نمونے کی ضرورت ہے اس کی تکمیل رسولوں کے ذریعے کر دی جائے. اب بات آسان ہو جائے گی. نکاح کیسے عبادت ہوگا؟ طریقہ اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. میت کے موقع پر عبادت کیسے ہوگی گھر میں؟ اللہ کے رسول کا طریقہ موجود ہے. بچہ گھر میں پیدا ہو گیا، عبادت کیسے ہوگی اس موقع پر؟ طریقہ اللہ کے رسول کا موجود ہے. نماز ادا کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ کا موجود ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. کھانا پینا عبادت کیسے ہو جائے؟ طریقہ اللہ کے رسول کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. سونا عبادت کیسے ہو جائے، یہاں تک کہ بیت الخلاء جانا عبادت کیسے ہو جائے؟ طریقہ اللہ کے رسول کا موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بنیادی فریضت اور رسولوں کا یہ رہا کہ وہ اسوہ بنے، نمونہ بنے لوگوں کے لیے، تاکہ اللہ کی عبادت لوگوں کے لیے ممکن ہو جائے. دوسرا بنیادی فریضہ جو شاید اس سے قبل آ جانا چاہیے بیان کے اعتبار سے، وہ ہے اللہ کے بندوں تک اللہ کی دعوت پہنچانا. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنا، فکر آخرت ان میں پیدا کرنا، احساس ذمہ داری ان میں پیدا کرنا. چنانچہ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں کہ رسول کیوں بھیجے گئے؟ فرمایا کہ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. رسولوں کو بھیجا اللہ سبحانہ وتعالی نے مبشرین، بشارت دینے والے، گڈ نیوز سنانے والے بنا کر، ومنذرین، خبردار کرنے والے، وارن کرنے والے بنا کر. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہ جائے. کل کوئی کھڑا ہو کر یہ نہ کہتے یا اللہ آپ کی عبادت کرنی تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. نہیں، اللہ نے اتمام حجت فرما دیا، رسول بھیج دیے، اتمام حجت فرما دیا، حق انہوں نے واضح کر دیا. بشارت دیں گے کہ نہیں جو حق کی دعوت قبول کر لیں. یہ رسولوں کا ایک اور بنیادی فنکشن، ذمہ داری. انذار کریں گے، خبردار کریں گے اللہ کے عذاب سے کن کو؟ جو رسولوں کی بات تسلیم نہ کریں، اللہ کی دعوت قبول نہ کریں. یہ ایک دوسری بنیادی ذمہ داری ہو گئی رسولوں کی. تیسری ذمہ داری بنیادی طور پر قرآن نے کہا سورہ الحدید آیت نمبر 25 میں، فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے انہیں معجزات عطا فرمائے، ہم نے انہیں کتابیں عطا فرمائی، ہم نے انہیں شریعت کی میزان، حقوق اور فرائض، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کو طے کرنے کے لیے عطا فرمائی. تو ہم نے رسول بھیجے، معجزات عطا فرمائے، کتابیں عطا فرمائی، شریعت کی میزان عطا فرمائی. کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کو قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم کر دیں. یہ تکمیلی کام ہے رسولوں کا. بنیادی کام کیا تھا؟ بشارت دینا، انذار کرنا. تکمیلی کام کیا تھا؟ زمین سے ظلم کے خاتمے کی جد و جہد کرنا، عدل کے نظام کے قیام کی جد و جہد کرنا. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ انسانیت عدل پر قائم ہو جائے. 3 باتیں میں نے عرض کی آپ کے سامنے. رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری. نمبر 1، اللہ کی عبادت کے لیے وہ عملی نمونہ بنے لوگوں کے لیے. نمبر 2، اتمام حجت کر دے لوگوں پر اللہ کی دین کی دعوت پیش کر کے ان تک پہنچا کر. نمبر 3، زمین سے ظلم کے خاتمے کے لیے اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے. بظاہر لگتا ہے کہ یہاں پر آگے گفتگو مکمل ہو گئی. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سب سے بڑھ کر محبت، سب سے بڑھ کر چاہنا، سب سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کی عبادت کرنا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اسوہ بنیں گے، اتمام حجت کریں گے اور عدل کے قیام کی سٹرگل کریں گے، جد و جہد کریں گے. لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوئی. کیوں؟ ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم صرف یہ نہیں مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے کہ نہیں بھائی؟ اس کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل. اب جو یہ مانتا ہے مجھ سمیت، آپ سمیت، آپ سے آپ اس کی ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے رسول اسوہ بنتے تھے نا، نمونہ. پہلے رسول اتمام حجت کرتے تھے. پہلے رسول عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے تھے. تو کیا آج انسانیت کو ہدایت کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا آج اللہ کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا آج عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون کرے گا؟
یہ اس کا لازمی تقاضا ہے. اگر تو کوئی اللہ کے رسول کو رسول ہی نہ مانے معاذ اللہ تو بات الگ ہے. آخری رسول بھی نہ مانے تو بھی بات الگ ہے. لیکن الحمدللہ ہم تو آخری رسول مانے. تو آپ سے آپ، یہ تو عقلاً ہے، لاجیکلی بات ہے کہ یہ ذمہ داری آج ہمارے اوپر ہے. ہم نمونہ بنے انسانیت کے لیے، اسی کے مطابق جو اللہ کے رسول کا اسوہ ہے عمل کر کے پیش کریں. ہم اتمام حجت کی کوشش کریں انسانیت، اور ہم ظلم کے خاتمے کے لیے، عدل کے نفاذ اور قیام کے لیے اسٹرگل کریں، جدوجہد کریں. یہ آپ سے آپ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اسی کے لیے قرآن جا بجا میں کہتا ہے. کئی قرآن یہ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مسلمانوں تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم ذرا اپنی حیثیت کو تو پہچانیں، اپنے مقام کو تو پہچانیں. پوری انسانیت کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. کیا کرو گے؟ دنیا بناؤ گے؟ بس ذات کے لیے جیو گے؟ نہ. اخرجت الناس، تمہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دو گے. تنہون عن المنکر، بدی سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم تو ایمان رکھتے ہو اللہ. کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ نیکی کو پھیلاؤ، بدی کو مٹاؤ. اور اگر یہ کام نہیں ہو رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پر ایمان نہیں. کئی قرآن یہ کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 143 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. مسلمانوں تمہیں ایک درمیانی امت بنایا تاکہ تم انسانوں پر اللہ کے دین کی گواہ بنو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ کے دین کے گواہ بنو. دیکھیے پوری چین ہے وحی الہی کے پہنچنے کی، دین کی تعلیمات کے پہنچنے کی. اللہ کا کلام جبرائیل کو ملا علیہ السلام، جبرائیل سے محمد کریم کو ملا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صحابہ نے لیا، تابعین نے لیا، تبع تابعین نے لیا. پوری چین چلی آ رہی ہے. ہم تک پہنچ گیا. آگے پہنچانا کس کا فرض؟ میرا اور آپ کا فرض ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور انسانی کے درمیان ہوئے کہ ہم کھڑے کہ ہمارے اندر یہ تعلیمات موجود ہیں، ہم تک یہ پیغام پہنچ چکا ہے. آگے کنوے کرنا، آگے پہنچانے ہمارا فرض. یہی ذمہ داری آپ دے گئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر. سارے صحابہ سے گواہی لی، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ نے کہا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو لوگ تم میں سے آج یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں. کسی امتی کو محروم نہ رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سمجھے میں یہ کام کیسے کروں گا؟ فرما دیا بخاری شریف کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیۃ، ایک آیت بھی آج پہنچاؤ میری طرف سے. ہم میں سے کوئی ہے جس کو ایک آیت بھی نہ آتی ہے؟ کوئی ہے؟ سفاری پیدا نہیں. یہ کلمے کے دوسرے حصے کے نتیجے میں آپ سے آپ تقاضا. میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمے میں 2 جملے بنیں گے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ایک جملہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے 2 جملے ہو گئے. عرض میں نے یہ کیا تھا تقاضے کل 3 آئے. پہلا تقاضا سب سے بڑھ کر محبت اللہ سے، چاہنا اللہ کو، رجوع کرنا اللہ کی طرف، اور عبادت اللہ ہر وقت اللہ کی طرف 24 گھنٹے کا معاملہ. پہلا تقاضا ہو گیا. دوسرا تقاضا اللہ کے رسول کے اسوہ کو لیں گے تاکہ اللہ کی عبادت ہو سکے. دیکھیے کیونکہ آپ آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ تقاضے 3 میں عرض کروں گا آپ کے ساتھ. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا خود اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا تقاضا جیسے اللہ کے رسول نے پہنچایا انسانیت تک اللہ کے پیغام کو، گواہی بھی دے دی حجۃ الوداع کے موقع پر، ہم بھی پہنچانے کی کوشش کریں. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ تیسرا تقاضا ان دونوں تقاضوں کا آپ سے آپ ایک نتیجہ ہے، آپ سے آپ نتیجہ ہے، اور وہ یہ ہے اللہ کی اس زمین پر اللہ کے عطا کردہ نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ خواب نہیں، حقیقی بات ہے. گو کہ ہمارے اس معاشرے سے آج یہ تصورات ختم ہو چکے. اللہ معاف فرمائے ہمارا معاشرہ تو وہ ہے کہ جہاں موسیقی پر بھی بحثیں ہوتی ہیں، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، جوابات موجود ہے علماء نے دیے بھی الحمدللہ. جہاں پردے پر بھی بحثیں موجود ہیں اور وہ سود پر بھی بحثیں موجود ہیں،
سب کے تشفی بخش جوابات الحمدللہ موجود، لیکن نماز پر کوئی بحث موجود ہے معاشرے میں؟ کوئی بحث ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ کتنی آبادی پڑتی ہے بھائی؟ بمشکل 5% لوگ، بمشکل۔ جہاں یہ عالم ہے کہ نماز فرض، کوئی اختلاف نہیں، اور 95% آبادی ادا نہیں کرتی۔ میں 5 وقت کی فرض نماز کی بات کروں تو وہاں یہ احساس 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتی ہے، کون سنے؟ دوسروں کو پہنچانا ہے، کون سنے؟ اور اب جو تیسری بات عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے میں نے کہا تھا یہ خواب نہیں، حقیقی بات ہے۔ یہ بھی کوئی کرنے کا کام، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ فرض ہے۔ اللہ کتنے گھنٹے معبود؟ 24 گھنٹے۔ تو اللہ سیاست میں بھی معبود ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ریاست کی سطح پر بھی معبود ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معیشت میں بھی بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ معاشرت میں بھی بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کاروبار میں بھی بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عدالت میں بھی بڑا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہے؟ کہاں ہے؟ ایک ہی بات کافی ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم سب اس کا شکار ہیں۔ حدیث بھی موجود ہے، وہ کیا؟ سود کا معاملہ۔ قرآن ہی کہتا ہے نا، البقرہ کی آیت 278 279، اگر سود کے معاملے کو، لین دین کو، نظام کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو۔ اور حدیث ابن ماجہ شریف کی موجود ہے، نہیں لوگے تو غبار سے محفوظ ہی رہ سکو۔ یہ الیکٹریسٹی ہم استعمال کرنے سے سود لگا ہوا کہ نہیں لگا ہوا؟ لگا ہوا ہے۔ آپ کے میرے لباس میں لگا ہوا ہے، غبار تو جا رہا ہے۔ تو اللہ کہاں معبود؟ وہ تو جنگ کی حالت میں اللہ سے۔ اس کا احساس تو پیدا ہو، تب کبھی اس نظام کو لانے کی، جد و جہد کرنے کی کوئی اہمیت بھی سامنے آئے گی کہ اللہ معبود 24 گھنٹے، صرف نماز کی حد تک نہیں، صرف مسجد کی حد تک نہیں، نظام کی حد تک بھی ہے، ریاست کی حد تک بھی ہے، سیاست کی حد تک بھی ہے، عدالت میں بھی ہے، معیشت اور معاشرت میں بھی۔ اس کا حکم اللہ خود دیتا ہے۔ کہیں اللہ کے رسول کو اول وحی میں کہا گیا سورہ مدثر کے شروع میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ کہیں سورہ بنی اسرائیل میں کہا جا رہا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے نبی رب کی بڑائی کا بول بالا کیجیے۔ کہیں قرآن 5 رسولوں کا ذکر کر کے مجھے آپ کو حکم دیتا ہے سورہ شورى میں، اقیم الدین، آیت نمبر 13 سورہ شورى کی، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ دین قائم نہ ہو تو پورے احکامات پر عمل نہیں ہوگا۔ جبکہ مطالبہ کیا ہے؟ سورہ البقرہ آیت 208 میں کہا گیا ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں تو سود بھی منع ہے، اور پورے کے پورے اسلام میں نماز کا حکم بھی، انفرادی بھی، اجتماعی معاملات بھی۔ نہ کریں تو کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض اسے مانتے ہو کتاب کے بھائی، بعض اسے نہیں مانتے۔ سود کو نہیں چھوڑ رہے، نماز کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سود چھوڑنے کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ۔ ایک مانا ایک نہ مانا مثال، بہت سارے احکامات پر بات ہو سکتی ہے، میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ تو کچھ مانا کچھ نہ مانا، تو فرمایا سورہ البقرہ آیت 86 میں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب والله بغافل عما تعملون۔ تم میں سے یہ کرے کچھ باتیں مانے کچھ نہ مانے تو دنیا میں تو سزا ہے ذلت و رسوائی کی، اور آخرت میں شدید تر عذاب کی طرف لوٹایا جائے۔ آج یہ حالت دنیا میں ہمارے مسلمانوں کی کیوں ہے؟ یہ آیت بتا رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو عبادت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم نہ ہو۔ دوسرے حصے کے تقاضے پر آ جائیے، کیا اللہ کے رسول نے صرف وعظ و نصیحت کیا، صرف دعوت و تبلیغ کا کام کیا، صرف تزکیہ کیا؟ یہ بھی کیا، نمازیں بھی پڑھائیں، خطبات بھی دیے، دعوت بھی دی، تبلیغ بھی کی، لیکن طائف کی گلیوں میں خون بھی دیا، احد کے میدان میں بھی خون دیا، کانٹوں اور پتھروں سے لے کر اپنے 259 صحابہ کی جانیں بھی دیں، اپنے چچا کا لاشا اٹھایا، اپنا خون دیا اس جد و جہد میں، اس لیے کہ اللہ نے 3 دفعہ کہا تھا کیوں بھیجا رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں الفاظ ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ کے رسول اس دین حق کو کل سسٹم آف لائف، نظام زندگی پر غالب کر۔ یہ 23 برس کی جد و جہد ہمارے سامنے، اور وہ تمام رسولوں کا ذکر آیا سورہ الحدید کے آیت نمبر 25 میں، وہ تمام و کمال مکمل ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، وعدل کا نظام بالفعل قائم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ۔ ہوا کہ نہیں بھائی؟ کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں
اور دعوت کا کام کرنا ہمارا فرض ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اللہ کے دین کو قائم کرنا، عدل کے نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا بھی کس پر لازم ہوگا؟ ہمارے اوپر لازم ہوگا۔ صحیح، یہ تیسرا تقاضا آ گیا۔ حاصل کلام، اللہ کی عبادت 24 گھنٹے ذاتی سطح پر خود کرو۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ۔ نمبر 3، اللہ کے عطا کردہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو تاکہ رسالت کے مقاصد بھی مکمل ہو سکے اور اللہ کی عبادت کی تکمیل بھی ہو سکے۔ سوال ایک آ سکتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہو سکا، نظام قائم نہ ہوا، کوئی بات نہیں، میں اور آپ جد و جہد کرنے کے مکلف ہیں، ابھی بہت ابھی آ سکتی ہے نا، تو اللہ کے سامنے معذرت تو رکھیں گے، اللہ جہاں ممکن تھا میں نے کوشش کی، جہاں ممکن نہیں تھا وہاں میں جد و جہد کر رہا تھا، میری جد و جہد کو میرے عذر کے طور پر قبول فرما لے تو شاید ہماری بخشش ہو جائے۔ وہ سوال میں آپ کے سامنے رکھ کے بات مکمل کر رہا ہوں، کیا ہم ابو لہب والے گروہ میں ہیں؟ معاذ اللہ۔ کیا ہم بلال والے گروہ میں ہیں؟ دونوں کو کلمہ سمجھ میں آ گیا تھا، انقلابی نوعیت سمجھ میں آ گئی تھی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی توفیق دے اور کلمہ طیبہ کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔